سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. اللہ فرماتا ہے بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، تو عنقریب اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنا مقرب بنائے گا اور ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، تو عنقریب اللہ ان کو محبوب بنائے گا اور ان کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کون لوگ ہیں؟ فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، بے شک جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کیے، ان کو اللہ نیک بنائے گا، محبوب بنائے گا. یہ ہے کریمہ. اب قرآن کریم کی آیت کریمہ پر غور فرمائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندے کون ہیں؟ تو فرمایا ایمان والے، اور ایمان والوں کے ساتھ ساتھ جنہوں نے نیک کام کیے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں. اب کیسے مقبول ہیں؟ تو آج کی حدیث پاک کے اندر نظر کرتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث پاک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں جب اللہ بندوں میں سے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، اللہ جب مخلوق میں سے کسی مخلوق سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل کو حکم دیتا ہے، اے جبریل آسمان والوں پر یہ اعلان کر دو کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فلاں بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اے جبریل آسمان والوں سے کہہ دو کہ تم لوگ بھی فلاں بندے سے محبت کرو. یہ کہاں ہے؟ حدیث پاک کے اندر ہے. حضرت جبریل امین تمام آسمان والوں کے درمیان یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، اے آسمان والوں تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو. پھر اللہ فرماتا ہے اے جبریل اب تم نے آسمان والوں سے اعلان کر دیا، اب زمین والوں سے اعلان کر دو کہ اے زمین والوں فلاں بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے، تو اے بندوں تم بھی فلاں شخص سے محبت کرو. یہ آیت حدیث پاک کے بعد ثابت ہو گئی. جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو اللہ اس کی محبت کو فرشتوں کے درمیان بھی اس کا اعلان کرتا ہے، حضرت جبریل کے ذریعے سے اعلان کرواتا ہے، اور عوام الناس کے درمیان یعنی زمینی سطح کے اوپر بھی اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے. تو میں نے کہا جب قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کریم نے ایک ایسے شخص کی صفت کو بیان کر دیا کہ اللہ جس سے محبت فرماتا ہے اس کا اعلان اسے اپنے قریب بھی کر لیتا ہے، اس کو اپنے قریب بننے کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر تمام لوگوں میں کرا دیتا ہے. تو میں نے کہا کہ دنیا کے اندر اور کوئی ایسی ذاتیں تو ہوں گی جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی ہوگا، جس کا ذکر عوام الناس کے اندر بھی ہوگا، فرشتوں کے درمیان بھی ہوگا. تو ہم نے جب تواریخ کا مطالعہ کیا، تواریخ کے اندر بہت سی ہمیں شخصیتیں موجود ہوئی، تواریخ کے اندر ہمیں بہت سی شخصیتوں کے اوپر نظر پڑی. تو انہی کے اندر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، انہی کے اندر حضرت خواجہ فرید نظر آئے، اسی کے اندر دادا ہجویری بھی نظر آئے، اسی کے اندر بابا فرید الدین گنج شجر بھی نظر آئے، انہی کے اندر دادا ہجویری کے ساتھ ساتھ والد پاک بھی نظر آئے، پاک بھی نظر آئے، تمام اولیاء کرام نظر آئے. تو میں نے کہا بالآخر رہنے والے امیر کے اندر ہے، رہنے والے والد پاک دیوا کے اندر
آج بھی کیا ہوگا یاد کر رہی ہے۔ حضرات اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں جس کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی ہوتی ہے تو اس کے دشمن بھی ہوا کرتے ہیں، اس کے حاصل بھی ہوا کرتے ہیں، اگر سے انہوں نے ان کا کچھ نہ بگاڑا ہو مگر حاصل بن گئی اور وہی حاصل اس کو مقبول کرواتے وہی حاصل۔ اب تاریخ کا اگر مطالعہ کرے تو صحابہ کرام کے زمانے کے بعد ایک زمانہ حضرت سیدنا امام اعظم کا آیا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے کھیت کو نہیں جوتا تھا، پھر بھی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے کثرت کے ساتھ مخالفین تھے، اور اپنے ہی مخالفین نہیں تھے بلکہ غیر بھی تھے، روافض وہ آپ کے مخالف تھے، شیعہ آپ کے مخالف تھے، اور جب آگے زمانہ بڑھا حضرت امام احمد بن حنبل کا زمانہ آیا تو حضرت امام احمد بن حنبل کے زمانے میں بھی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس کے اوپر اپنے کر کے مقابلہ کیا، فرمایا قرآن اللہ کا حق کتاب، اللہ کی حق کتاب ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ اس کے اوپر امام احمد بن حنبل کو پورے بچانے میں حالات ایسے ہوئے کہ امام احمد بن حنبل کے بہت سے لوگ مخالفین ہو گئے، بہت سے دشمن ہو گئے، اپنے بھی حسد کرنے والے ہو گئے، اپنے بھی بغاوت کرنے والے ہو گئے۔ زمانہ اور بڑا جب 13ویں صدی کے اندر آئے تو حضرت اورنگزیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ بھی گزرے ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی گزرے ہیں۔ حضرت اورنگزیب کے زمانے میں جب آپ نے اسلام کو فروغ دینے کی کوشش کی تو وہاں پر دشمنان اسلام دشمن تھے ہی، مگر وہاں اپنے بھی مسلمان ہوتے تھے، وہ بھی دشمن آپ کے رہے تھے، وہ بھی آپ کے حاصل ہوتے تھے، وہ بھی آپ کی بغاوت کر رہے تھے۔ کے دور میں کہیں تو حضور کی ذات کے اوپر حملہ ہو رہا تھا، کہیں تو حضور کو مان اللہ ملا مٹی میں یہ لوگوں کو ثابت آ رہا تھا کہ حضور مان اللہ ملا مٹی میں مل گئے، کہیں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ مان اللہ حضور کے مٹی میں مل گئے، کہیں یہ مان اللہ کہا جا رہا تھا کہ حضور کو کوئی علم نہیں ہے، حضور کی کوئی بڑھیا نہیں ہے۔ کبھی حضور کی ذات کے اوپر حملہ ہو رہا تھا، کبھی حضرت فاطمہ الزہرا کے اوپر حملہ ہو رہا تھا، کبھی حضرت علی کی ذات کے اوپر حملہ ہو رہا تھا، اور دنیا کو یہ سبق دیا جا رہا تھا کہ جیسے قرآن حق کتاب ہے ایسے گیتا حق کتاب ہے۔ دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا یہ جتنے بھی مزارات آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تمام مٹیوں کا ڈھیر ہے، یعنی 100 سے زیادہ عقلیں اٹھ چکے تھے، امام اہل سنت فاضلہ بنے ہوئے ہیں، ہر ایک کا مقابلہ کیا، جب قلم کی بات آئی تو قلم کے ذریعے سے مقابلہ کیا، جب زبان کی بات آئی تو زبان کے ذریعے سے مقابلہ کیا، اور دشمنان رسول کو یہ بتا دیا یہ رضا کے نیزے ایمان ہے، یہ عدو کے سینے میں ڈال ہے، کچھ جو یہ سوال ہے یہ بار بار ہے۔ امام اہل سنت فاضلہ بنے
کرے امام اہل سنت نے برجستہ یہ جواب دے دیا کہ حالات